صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج 8 شوال المکرم کے حوالے سے خصوصی پروگرام مدفونین جنت البقیع کی فضیلت، مدفونین جنت البقیع کی فضیلت اور انہدام جنت البقیع، اس حوالے سے گفتگو ہوگی۔ اس سے پہلے مختصراً آج کا وظیفہ ظالموں اور شریروں سے نجات کے وظائف۔ سب سے پہلا، نماز مغرب کے بعد 41 مرتبہ سورۃ القریش لإلاف قریش، اور ہر مرتبہ اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں تو 41 مرتبہ یہ سورہ مبارکہ مغرب کی نماز کے بعد پڑھیں، اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالی ظالموں اور شریروں کے شر سے نجات عطا فرمائے گا۔ دوسرا وظیفہ جو ہے، حضرت شیخ کلیم اللہ جہاں آبادی علیہ رحمہ یہ لکھتے ہیں کہ کتاب اللہ میں، قرآن مجید فرقان حمید میں 4 آیات بینات ایسی ہیں کہ جب دشمن کے مقابلے میں پڑھی جائیں تو دشمن مغلوب و مقہور ہو جاتا ہے۔ ان آیات کی خاصیت یہ ہے کہ ہر آیت مبارکہ میں 10 قاف ہیں۔ ان آیات مبارکہ کو روزانہ تلاوت کرنے والا دشمنوں کے شر سے محفوظ رہے گا۔ آیات مبارکہ سماعت فرما لیں۔ پہلی ہے سورۃ البقرہ کی آیت مبارکہ 246، مکمل آیت مبارکہ پڑھنی ہے۔ دوسری سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ 181، تیسری سورۃ النساء کی آیت مبارکہ 77، اور چوتھی سورہ مائدہ کی آیت مبارکہ 27۔ تو جن مسلمانوں کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے اگر ان پر کفار مسلط ہوں تو جہاد فرض ہے، جہاد بھی ضروری ہے، اس کے ساتھ اللہ کو یاد کیجئے، اللہ سے یوں دعا کیجئے، یہ آیات بینات ان کا ورد کیجئے تاکہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے مسلمان بھائیوں کو، ہمارے مسلمان ماؤں بہنوں بیٹیوں بچوں کو ظالموں شریروں اور دشمنوں کے شر سے اپنی حفاظت میں رکھیں۔ جی ناظرین و سامعین، مدفونین جنت البقیع اور جنت البقیع کی فضیلت کیا ہے، اس حوالے سے جنت البقیع کسے کہتے ہیں؟ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم جب مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے، اب مکہ المکرمہ سے ہجرت مدینہ طیبہ کی جانب کیوں پیش آئی، اس کی وجہ کیا ہوئی؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جائے ولادت باسعادت، یعنی جہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی مکہ المکرمہ ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام آباء و اجداد کا یہ شہر ہے، مبارک شہر ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو فرماتے ہیں کہ میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام ابھی مٹی اور پانی کے درمیان تھے، کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، حتیٰ کہ ایک فرمان مبارکہ میں آپ نے فرمایا کہ میں تو اس وقت بھی آخری نبی تھا، آخری نبی خاتم النبیین تھا جب سیدنا آدم علیہ السلام ابھی اپنی تخلیق کے مراحل میں تھے، ابھی مٹی اور پانی کے درمیان تھے، اور کہیں روح اور جسد کا بھی ذکر آتا ہے، روح اور جسم کے درمیان تھے۔ بہرحال نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی، اللہ کے سچے نبی، سچے رسول، آخری نبی، آخری رسول اس وقت سے ہیں جب سے سیدنا آدم علیہ السلام کی ابھی تخلیق نہیں ہوئی تھی۔ یہ اعزاز اللہ سبحانہ وتعالی نے اس وقت سے عطا فرما دیا۔ آپ کی ولادت باسعادت تمام انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم کے بعد ہوئی، کیونکہ خاتم النبیین کا شرف آپ کو حاصل ہوا۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں، کوئی اور دین نہیں، کوئی اور کتاب نہیں، کوئی اور امت نہیں۔ اب تا قیام قیامت آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی نبوت اور رسالت ہے، قرآن مجید فرقان حمید ہی کتاب ہدایت ہے، آخری امت امت مسلمہ ہی ہے۔ تو یوں پوری انسانیت کے لیے، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے صرف اور صرف ایک ہی جائے پناہ ہے، وہ دین اسلام ہے، ایک ہی کتاب ہدایت ہے، وہ قرآن مجید فرقان حمید ہے، ایک ہی نبی رحمت، آخری نبی، آخری رسول ہیں جن کی پیروی لازمی ہے، وہ میرے آپ کے ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اور ایک ہی امت ہے جس کو اللہ نے فرمایا کنتم خیر امہ، اور امت وسطا فرمایا وہ امت محمدیہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حتیٰ کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرما دیا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جو اسلام کے سوا کسی اور دین کو قبول کرے گا، کسی اور دین کی پیروی کرے گا، اس سے وہ دین اس کا قبول نہیں کیا جائے گا، بلکہ فرمایا قیامت کے دن وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا، یعنی وہ جہنمیوں میں سے ہوگا۔ تو اس لیے اللہ کا واضح حکم موجود ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ فرماتا دین تو اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہی ہے۔ تو اب اسلام میں ہی پناہ ہے، اسلام ہی جائے پناہ ہے، اسلام پر جو عمل پیرا ہونے والے ہیں وہ اس دنیا میں بھی فلاح پانے والے ہیں، اخروی فلاح بھی انہی کے لیے ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی کا حکم ہے۔ تو اس حوالے سے دیگر جتنے مذاہب، ادیان، دیگر فکر کو تسلیم کرنے والے لوگ ہیں، ان پر عمل پیرا ہونے والے لوگ ہیں، اللہ کے اس حکم کے مطابق وہ باطل پر ہیں۔ اور وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، اللہ فرماتا ہے جب حق آ جاتا ہے تو پھر باطل جو ہے وہ مٹ جاتا ہے۔ اسلام حق کی صورت میں آیا تو باطل کے اندھیرے جو ہیں وہ مٹ گئے۔ ہاں، وہ لوگ جنہوں نے اپنی ضد، تعصب اور انا اور ہٹ دھرمی میں اسلام کو قبول نہ کیا، اللہ سبحانہ وتعالی نے فرما دیا ان سے ان کا دین قبول نہیں کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں گھاٹے میں ہوں گے، وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے۔ تو یہ خاص طور پر اس پیرائے میں عرض کر رہا ہوں کہ جو پوری دنیا میں مسلمانوں پر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، چاہے کشمیر ہو، فلسطین ہو، یمن، شام، عراق، افغانستان، برما، چیچنیا، بوسنیا ہو، تمام ممالک کے حوالے سے کہ امت مسلمہ پر جو ظلم کیا جا رہا ہے، جو ظلم کرنے والے ہیں وہ اپنے آپ کو جو مرضی سمجھ لیں، اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں وہ مردود ہیں، اور ان کے کسی بھی عمل کو، قول کو، فعل کو، حتیٰ کہ ان کے مذہب کو ان سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ آج وہ جتنے ظلم ستم کر لیں، آج وہ فرعونیت کا انداز اختیار کر لیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہا آخرت میں ان کے لیے گھاٹا ہی گھاٹا ہے، خسارہ ہی خسارہ ہے۔ جنت البقیع کے حوالے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ المکرمہ سے مدینہ طیبہ تشریف لاتے ہیں، اور مکہ مکرمہ جائے ولادت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے مکہ المکرمہ کی قسمیں اٹھاتا ہے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اس شہر کی قسم۔ اور پھر یہاں پہ مفسرین نے لکھا کہ صرف اس سے مکہ مراد نہیں ہے، کیونکہ اگلی آیت مبارکہ میں اللہ نے فرمایا وانت حل بہذا البلد، کہ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شہر کی میں قسم اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ آپ اس شہر میں تشریف فرما ہیں، آپ یہاں موجود ہیں۔ تو اگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں تشریف فرمائیں تو یہ مکہ کے لیے ہے یہ قسم اور یہ عزت و اکرام، اور اگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ میں تشریف فرما ہیں، آج بھی آرام فرما ہیں، تو یہ مدینہ طیبہ کے لیے قسم اٹھائی جا رہی ہے۔ بہرحال مکہ مکرمہ کے لیے جب قسم اٹھائی کہ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اس شہر کی قسم، اور اس وجہ سے کہ آپ اس میں تشریف فرما ہیں، تو وہ شہر کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا بچپن گزارا، نوجوانی، جوانی گزاری، تو آج بھی جہاں ہماری جائے ولادت ہو، بچپن گزارا ہو، جوانی گزاری ہو، مجبوراً اگر وہاں سے کہیں جانا بھی پڑے اور مستقل طور پر جانا پڑے تو بہت زیادہ انسان رنجیدہ ہوتا ہے، غمگین ہوتا ہے، کہ وہ یادیں ہوتی ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اسی طرح کفار کے ظلم و ستم کی بنا پر مکہ المکرمہ کو چھوڑنا پڑا۔ اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واضح فرامین مبارکہ بھی موجود ہیں، کہ فرمایا کہ اے مکہ تو مجھے بڑا عزیز تھا، میں تجھے اگر یہ مجھے یہاں سے نہ نکالتے، مجبور نہ کرتے تو میں تجھے کبھی بھی نہ چھوڑتا۔ تو یوں یہ اسلام کی تاریخ اگر آپ پڑھیے، دیکھتے جائیے تو پتہ چلتا ہے کہ اسلام کی تاریخ کے حوالے سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ کفار نے، غیر مسلموں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ستایا، تکالیف پہنچائیں، ظلم و ستم کیا، صحابہ کرام علیہم رضوان پر بھی ظلم و ستم کیا، اور پھر ان عظیم ہستیوں کو بھی اپنا جائے ولادت، اپنا مسکن، اپنا جو قیام تھا، جو اپنا پسندیدہ شہر تھا، اس کو چھوڑنا پڑا۔ اسلام کی تاریخ ہی یہی ہے۔ مسلمانوں کے لیے یہ دنیا جو ہے وہ قید خانہ ہے، اور کافر کے لیے یہ دنیا جو ہے وہ جنت ہے۔ بظاہر اس کے لیے یہاں عیاشیاں ہی عیاشیاں ہیں۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ طیبہ ہجرت کر کے تشریف لاتے ہیں تو اب یہاں پر بھی چونکہ جس نے اس دنیا میں آنا ہے اس نے اس دنیا سے جانا ہے، چاہے وہ کوئی عام انسان ہو،
چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ امیر ہو، چاہے وہ فرعون ہو، چاہے وہ نمرود ہو، چاہے وہ قارون ہو، جو بھی ہے بظاہر وہ اپنے آپ کو جتنا بھی طاقتور سمجھتا ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اسے موت آنی ہے اور پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی مقصد کے لیے ایک قبرستان کا انتخاب فرمایا جس کو بقیع کہتے ہیں، جنت البقیع کہتے ہیں، بقیع الغرقد بھی کہتے ہیں، اور یہ مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی کے ہی آج قریب مشرقی سمت میں ایک قبرستان ہے جہاں صحابہ کرام علیہم رضوان کے وصال کے بعد ان کو دفن کیا گیا۔ سب سے پہلے سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی تدفین ہوئی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعائے رحمت فرمائی۔ پھر اسی طرح دیگر صحابہ کرام، ہزاروں صحابہ کرام علیہم رضوان کی اس جنت البقیع میں تدفین ہوئی، اور صرف 2 ہماری مائیں جو ہیں ان کے علاوہ تمام امہات المومنین رضی اللہ عنہ، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو پاکیزہ بیویاں ہیں ان کی تدفین بھی یہیں ہوئی، وہ بھی یہیں آرام فرما ہیں۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا یہ مکۃ المکرمہ میں ہیں، اور سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا یہ مکۃ المکرمہ کے قریب مدفون ہیں۔ ان کے علاوہ تمام ہماری مائیں جو ہیں، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا، ام المومنین سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا، ام المومنین سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا، ام المومنین سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہا، اسی طرح دیگر ام المومنین سیدہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا۔ تو یہ ساری ہماری پاکیزہ مائیں جو ہیں یہ بھی جنت البقیع میں ہی مدفون ہیں۔ پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک شاہزادے سیدنا ابراہیم رضی اللہ عنہ یہ بھی جنت البقیع میں مدفون ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام شاہزادیاں یہ بھی جنت البقیع میں مدفون ہیں، یعنی سیدہ زینب رضی اللہ عنہا، سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا، سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، یہ سبھی جنت البقیع میں مدفون ہیں، آرام فرما ہیں۔ پھر سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ یہ جنت البقیع میں مدفون ہیں، اور ایک روایت کے مطابق، بعض روایات کے مطابق سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر اقدس یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جنت البقیع میں، اگرچہ دوسری روایات بھی ملتی ہیں، مصر کی بھی روایت ہے، کربلا کی بھی ہے۔ بہرحال اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیگر جو قرابت دار ہیں صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے سیدنا عبداللہ ابن عباس، سیدنا عباس رضی اللہ عنہما، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی ماں سیدہ اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ، حتیٰ کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ وہ بھی اسی جنت البقیع میں، کہ جو مسجد نبوی کی توسیع ہوئی 1978 میں، تو ان کا جسد اطہر جو ہے وہ منتقل کیا گیا۔ تو یوں بڑی بڑی ہستیاں جو ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اطہار علیہم رضوان میں سے، صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے، اور پھر تابعین، تبع تابعین، فقہاء کرام میں سے سیدنا امام مالک رضی اللہ عنہ، دیگر اولیاء کرام، صلحاء امت اور امتی غالباً اب تو لاکھوں کی تعداد میں ہوں گے جو وہاں مدفونین ہیں۔ اور خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جنت البقیع کے بارے میں فرما دیا تھا کہ کل روز محشر جب قیامت کا دن ہوگا اس موقع پر 70,000 ایسے لوگ اس قبرستان سے اٹھیں گے جن کے چہرے 14ویں رات کے چاند سے بھی زیادہ چمک رہے ہوں گے، اور اللہ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوں گے تو بلا حساب، بے حساب انہیں اللہ سبحانہ وتعالی بخش دے گا، ان کی مغفرت فرما دی جائے گی۔ یہ جنت البقیع میں جو مدفونین ہیں ان کی عظمت، ان کی شان ہے کہ وہ 14ویں کے رات کے چاند سے بھی زیادہ ان کے چہرے چمکتے ہوں گے اور بے حساب ان کی مغفرت کر دی جائے گی۔ اسی طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے ہو سکے مدینہ طیبہ میں وہ رہے اور پھر یہاں مرے، یعنی یہیں پر اس کی وفات ہو، تو فرمایا جو مدینہ طیبہ میں فوت ہوگا ایمان کی حالت میں، فرمایا میں اس کا روز محشر شفیع بھی ہوں گا اور اس کا گواہ بھی ہوں گا، یعنی اس کے ایمان کی گواہی بھی دوں گا اور پھر اس کی شفاعت بھی کروں گا، اس کی بخشش کا ذریعہ بھی بنوں گا، واسطہ اور وسیلہ بھی بنوں گا۔ تو یوں آقا کریم، اور یہ بھی فرمایا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ منافق جو ہے اسے مدینہ طیبہ اپنے اندر سے نکال دیتا ہے، اور مومن جو ہے وہ تو پھر مدینہ طیبہ میں ہی رہتا ہے۔ بہرحال یہ بڑی عظمت ہے، بڑی فضیلت ہے کہ ایک بندہ مومن مدینہ طیبہ حاضر ہو اور پھر وہیں اس کی وفات ہو جائے اور پھر جنت البقیع اسے حاصل ہو، جنت البقیع اس کا مدفن بن جائے۔
یہ بہت ہی فضیلت کی بات ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے شفاعت کا مجدہ ہے، خوشخبری ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے شہید یعنی اس کے ایمان کے گواہ بنیں گے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں یہ تم سب پر شہید ہیں، یعنی تمہارے سب کے یہ ایمان کے گواہ ہیں، اور تمہارے تمام جو اعمال ہیں ان کو ملاحظہ فرمانے والے ہیں۔ شہید کا معنی دیکھنے والا، گواہی دینے والا۔ گواہی وہی دیتا ہے جو دیکھ رہا ہو، جس کو سارے معاملے کا پتہ ہو، اور اگر دیکھ نہ رہا ہو اور پھر وہ گواہی دے تو وہ جھوٹی گواہی کہلاتی ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تو یہ معاملہ نہیں ہے کہ آپ ملاحظہ نہیں فرما رہے اور آپ گواہ بن گئے، نہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے تمام اعمال کو ملاحظہ فرماتے ہیں۔ اچھے اعمال ہوں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشی کا اظہار فرماتے ہیں، دعا فرماتے ہیں، اور اگر برے معاملات ہوں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رنجیدہ ہوتے ہیں، اور پھر یہ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ آیت مبارکہ انہی معاملات پر گواہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنین کی جو پریشانیاں ہوتی ہیں یا برائیاں، اس طرح کے معاملات، اس پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت رنجیدہ ہوتے ہیں، آپ پر گراں گزرتا ہے، اور پھر بھلائی کے چاہنے والے ہیں۔ حریص علیکم، مومنین کی، اپنی امت کی بھلائیوں کے چاہنے والے ہیں، اور بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ایمان والوں کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رؤوف بھی ہیں، رحیم بھی ہیں۔ اگرچہ یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی دونوں صفات ہیں، رؤوف بھی اللہ ہے، رحیم بھی اللہ ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ دونوں صفات جو ہیں ان کا مظہر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنا دیا۔ اللہ کی یہ ذاتی صفات ہیں، اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں، یعنی عطائی صفات ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی رؤوف اور رحیم ہیں، لیکن ہیں صرف مومنین کے لیے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ مومنوں کے پر آپ مہربان بھی ہیں، مومنوں پر آپ رحم بھی فرماتے ہیں، اور رحمت للعالمین، تمام جہانوں کے لیے رحمت بھی ہیں۔ بہرحال جنت البقیع کی بہت فضیلت ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع میں تشریف لے جایا کرتے، اور ان کے لیے مغفرت کی دعا فرمایا کرتے، اور پھر صحابہ کرام علیہم رضوان، صحابیات رضی اللہ عنہم، جن کا بھی وصال ہوتا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع میں ہی تدفین کا حکم بھی ارشاد فرمایا کرتے، اور اکثر خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تدفین میں شامل ہوا کرتے، جنازہ پڑھایا کرتے۔ تو یوں پتہ چلتا ہے کہ یہ ایسا عمل ہے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا، خود جنت البقیع میں تشریف لے جایا کرتے، خود صحابہ کرام علیہم رضوان کو جنت البقیع میں تدفین کا حکم دیا کرتے، خود فرمایا کہ جو مدینہ طیبہ میں وصال پائے گا، فوت ہوگا، اس کی گواہی بھی ہوگی، گواہی بھی دوں گا ایمان کی، اس کی شفاعت بھی کروں گا، اور پھر خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی شانیں بیان فرما دیں، 14ویں رات کے چاند سے زیادہ چہرے چمکتے ہوں گے، اور بلا حساب جنت میں چلے جائیں گے، مغفرت ہو جائے گی۔ تو یہ ساری فضیلتیں جو ہیں مدفونین جنت البقیع کے لیے ہیں، یہ جنت البقیع کے فضائل ہیں۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ سب سے پہلے میں اپنی قبر مبارکہ سے اٹھوں گا، اور پھر میرے ساتھ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما یہ ہوں گے، اور پھر ہم جنت البقیع کی طرف چلیں گے، پھر جنت البقیع والے اٹھائے جائیں گے، پھر جنت المعلا جو مکہ مکرمہ میں قبرستان ہے، وہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سبھی ہستیوں کے ساتھ تشریف لے جائیں گے، پھر انہیں اٹھایا جائے گا، پھر اللہ کی بارگاہ میں یوں میدان محشر میں حاضری ہوگی۔ تو ان چیزوں کو اگر مد نظر رکھا جائے تو بہت ہی فضیلتیں ہیں، بہت ہی عظمتیں ہیں، بہت ہی شانیں ہیں جنت البقیع کی۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ ان ہدام جنت البقیع آج سے تقریباً ہجری کیلنڈر کے مطابق دیکھا جائے تقریباً 100 سال پہلے، اور عیسوی سن کے مطابق دیکھا جائے تو 1925 اور 1926، اس دورانیے میں جہاں حجاز مقدس میں ایک تبدیلی آئی کہ حجاز مقدس جو 14 صدیوں سے 13 صدیوں سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام، اہل بیت کرام، اولیاء کرام، صلحاء امت کی یادگاروں پر مشتمل علاقہ تھا، جہاں مکہ المکرمہ، مدینہ طیبہ، روضہ مبارکہ، پھر جنت البقیع، جنت المعلا، اور پھر جنت البقیع، جنت المعلا میں صحابہ کرام، امہات المومنین، اہل بیت کرام، اولیاء کرام، علماء کرام کے مزارات تھے۔ ان مزارات کو یکسر
44 ہجری یعنی 1925 میں جب سعودی حکومت آتی ہے تو ملیا میٹ کر دیا گیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، بلڈوز کر دیا گیا۔ اور پھر یہ المیہ ہے، ایسا المیہ ہے، مجبوراً ہمیں یہ بات کرنا پڑتی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سب سے پہلی زوجہ مطہرہ ہیں، مومنوں کی پہلی ماں ہیں، ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا مزار مبارکہ مکۃ المکرمہ میں جنت المعلی میں موجود تھا، اس کو مسمار کیا گیا، گرا دیا گیا۔ اور پھر شورش کاشمیری اور دیگر جو تاریخ کی کتابیں ہیں ان میں موجود ہے، یہ الفاظ موجود ہیں، وہاں پر گرانے والے یہ کہتے رہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کو مخاطب کر کے کہ اٹھ، تو پوری زندگی اپنی پوجا کرواتی رہی ہے، اٹھ اب ہم سے مقابلہ کر۔ کیا یہ ان ہستیوں کی جو خدمات تھیں اسلام کے لیے، کہ جو سب سے پہلے ایمان لانے والی، جو اپنا سب کچھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام پر قربان کرنے والی، ان کے بارے میں یہ نازیبا الفاظ یوں ادا کیے جائیں، ان کے مزار مبارکہ کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے؟ اور پھر دوسری طرف مدینہ طیبہ میں جنت البقیع میں سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کے مزار مبارکہ کو گرایا گیا، سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کے مزار مبارکہ کو گرایا گیا، ام المومنین امہات المومنین ان کے قبور مبارکہ کو مسمار کیا گیا۔ پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ شہزادی کہ جن کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص طور پر فرما دیا تھا کہ یہ میرے جسم کا حصہ ہیں، میرے جگر کا ٹکڑا ہیں، جو چیز انہیں خوش کرتی ہے وہ مجھے خوش کرتی ہے، جو چیز انہیں تکلیف پہنچاتی ہے مجھے تکلیف پہنچاتی ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا، ان کے مزار مبارکہ کو مسمار کیا گیا، بلڈوز کیا گیا۔ کیا المناک واقعات، کس واقعے کی، کن کن ہستیوں کا ذکر کیا جائے کہ جن کے مزارات مبارکہ کو یوں بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ اور پھر شورش کاشمیری جو اگرچہ انہی نظریات کے حامل تھے لیکن انہوں نے بھی لکھا انہوں نے کہ وہاں حاضری ہوئی، اس کا خلاصہ مختصراً عرض کر دیتا ہوں، بہت طویل انہوں نے اپنی کتاب میں اس واقعے کا ذکر کیا۔ کہتے ہیں کہ بس جب وہاں میں حاضر ہوا تو جو حالت دیکھی جنت البقیع کی، مزارات مبارکہ کی، تو دل بیٹھ گیا۔ اور پھر تمام صحابہ کرام، تمام اہل بیت کرام کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ بس جابر سلطان کے سامنے کہنے کا یارہ نہیں، کچھ کر سکتے نہیں، مجبور ہیں۔ لیکن جب سیدہ فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا کے مزار مبارکہ پر حاضری ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ وہ حالت دیکھ کر اتنا خوبصورت اور پاکیزہ شاندار ان کا مزار مبارکہ تھا، اس کو بھی بلڈوز کر دیا گیا، قبروں تک کے نشانات کو مٹانے کی کوشش کی گئی، مزارات مبارکہ کے، قبور مبارکہ کے، مطلب بس اس کے بعد تو کچھ کہنے کی بھی سکت نہیں۔ اور حقیقت یہی ہے کہ مسلمانان عالم کے دل جو ہیں وہ رنجیدہ ہوئے، دکھی ہوئے، تمام دنیا کے تمام مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی گئی۔ اور پھر اس دوران یہاں سے ہندوستان برصغیر سے بھی ایک وفد گیا تھا، کیونکہ یہ خبریں آ رہی تھیں، متواتر آ رہی تھیں، تو یہ بھی ساتھ کہا جا رہا تھا کہ نہیں ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، جیسے آج بھی مسلمانوں پر جو ظلم و ستم کیے جاتے ہیں ان کو کم سے کم کر کے عالمی میڈیا بھی دکھاتا ہے، اور پھر اسی کی پیروی میں ہمارا میڈیا بھی اس کو کم سے کم کر کے دکھاتا ہے۔ ابھی فلسطین میں بھی 5000 سے زیادہ لوگ شہید ہو چکے ہیں، لیکن ہمیں یہی دکھایا اور سنایا جاتا ہے کہ بس 100 200 400 500 لوگ شہید ہوئے ہیں۔ بہرحال یوں ہی یہ بھی کہا جاتا رہا کہ نہیں ایسا کوئی معاملہ نہیں۔ تو یہاں سے مولانا محمد علی جوہر اور اس طرح علماء اور دیگر لوگوں کا وفد خصوصی طور پر اس بات کی تصدیق کے لیے گیا کہ کیا ایسا معاملہ ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ تو پھر ان لوگوں نے بھی آ کر یہی بیان کیا، اور باقاعدہ اس وقت کے اخبارات کا یہ حصہ ہے، ریکارڈ میں موجود ہے، اور اگر کوئی اتنے عمر رسیدہ لوگ موجود ہوں تو انہیں بھی ان معاملات کا پتہ ہے، جن کی عمر 110 سال یا اس سے زیادہ ہو، جنہوں نے خود نہ صحیح اپنے بزرگوں سے چلیں سن لیا ہو، تو ان بزرگوں نے بھی آ کر یہی بتایا جو یہاں سے وفد گیا تھا کہ ہاں وہاں پر جنت المعلی میں بھی مزارات کو مسمار کر دیا گیا، ان کی بے حرمتی کی گئی ہے، جنت البقیع میں بھی مزارات کو شہید کیا گیا ہے، ان کی بے حرمتی کی گئی ہے۔ تو یوں دل حقیقت میں
خون کے آنسو روتا ہے کہ جن ہستیوں کو ہم نے خراج عقیدت پیش کرنا تھا، جن کی ہم نے پیروی کرنی تھی، اور جن کے تصدق سے یہ حقیقت ہے، جن کے تصدق سے ہمیں اسلام کی حقیقی تعلیمات ہم تک پہنچی، اہل بیت کرام، صحابہ کرام، ان سے بڑھ کر مسلمان کون ہے؟ کیا میں ہوں؟ کیا آپ ہیں؟ کیا گرانے والے ہیں؟ کیا کوئی اور ہے؟ کوئی اسلام کا دعویٰ کرنے والے کون ہیں؟ حقیقت میں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست اسلام کی تعلیمات انہوں نے حاصل کی تھیں۔ قرآن مجید فرقان حمید نازل ہوتا ہوا براہ راست انہوں نے دیکھا تھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی براہ راست زیارت انہوں نے کی تھی، براہ راست احادیث مبارکہ انہوں نے سماعت کی تھیں۔ ان سے بڑھ کر اور پھر ان سے سیکھنے والوں سے بڑھ کر، یعنی تابعین سے بڑھ کر کون اسلام کو جاننے والا تھا؟ کیا وہ نہیں جانتے تھے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ مزارات یہ بنانا، یہ جیسے آج کے لوگ سمجھتے ہیں کہ بدعت ہے یا فلاں ہے فلاں ہے؟ نہیں، یہ جانتے تھے، یہ ہم سے زیادہ جانتے تھے۔ آج کے دور کے لوگ جو ہیں، چاہے وہ اپنے آپ کو مفتی کہیں، شیخ الحدیث کہیں، جتنا مرضی بڑا سے بڑا دعویٰ کر لیں، وہ نہیں جانتے، لیکن صحابہ کرام، تابعین کرام، اہل بیت کرام، تبع تابعین اعظام، وہ جو ہمارے اسلاف تھے وہ بہتر جانتے تھے۔ بہرحال بہت ہی المناک یہ واقعہ، بس ہم بے بس ہیں، مجبور ہیں۔ ہم یہی دعا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں یہی التجا کرتے ہیں، اللہ تمام عالم اسلام کو سربلندیاں عطا فرمائے، اور ہمیں وہ پہلے والا دور جو تھا اسلام کا، مسلمانوں کا، وہ ہمیں دوبارہ لوٹا دے۔ صحابہ کرام، خلفائے راشدین، اہل بیت کرام، اولیاء کرام، ہمارے اسلاف جو ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عزت عطا فرمائی تھی اور اسلام کے لیے انہوں نے کام کیے تھے، ہمیں ان کے تصدق سے انہیں کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے مسلمان بہن بھائی، ہمارے مسلمان جہاں بھی ظلم و ستم کے خلاف جہاد کر رہے ہیں، آزادی کی جنگیں لڑ رہے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں آزادی اور فتح و نصرت عطا فرمائے۔ ناظرین، ناصر جاوید صاحب نے میں جوائن کیا، نظر کی کمزوری کے بارے میں پوچھا۔ آپ یا نورو اس کو کثرت سے پڑھیں، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ راحیلہ صاحبہ فیصل آباد سے کہتے ہیں السلام علیکم، کیا حال ہے؟ جی وعلیکم السلام، الحمدللہ۔ کہتے ہیں آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، بہت جی شکریہ آپ کا۔ کتاب الشفا کا کہا، انشاءاللہ اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کسی شکل میں، PDF کی شکل میں آپ کو اگر ہو سکا تو سینڈ کر دیں۔ صدیق صاحب ہیں، یہ کہتے ہیں میرے نواسے کا سر جو ہے وہ بڑھ رہا ہے، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ جی بچپن میں عام طور پہ شیر خارگی اب جو شروع کے سال ہوتے ہیں ان میں یہ معاملہ ہوتا ہے۔ ایک تو آپ میڈیسن اس کی لیں، دوسرا اپنے نواسے کے لیے یا سلامو اس کو طاق اعداد میں کم از کم 111 مرتبہ پڑھ لیجیے، والآخر درود پاک پڑھ کر پانی پر دم کر کے اس کو پلاتے رہیں، اور ویسے بھی کثرت سے یا سلامو پڑھ کر اس پر دم کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ آپ تمام ویورز، لسنرز، ناظرین، سامعین کا شکریہ، آپ ہمارے پروگرام کو جوائن کرتے ہیں، اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کرتے ہیں۔ ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی کا وقت ختم ہو جاتا ہے، انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام یاد الہی میں۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى